اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم عتیق احمد رضا ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حسب معمول قبلہ سید واجد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو رمضان کی بابرکت ساعتیں چل رہی ہیں الحمدللہ۔ امید ہے آپ تمام لوگوں کا رمضان اچھا گزر رہا ہوگا۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے جناب قبلہ اول فلسطین۔ آپ تمام لوگ بھی نیوز میں گائے بگائے سنتے رہتے ہیں کہ بہت برے حالات ہیں فلسطین کے۔ تو اس صورتحال میں ہم مسلمانوں کا کیا فرض بنتا ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو قبلہ شاہ صاحب بتائیں گے کیا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، آج بالخصوص آپ نے فلسطین کے حوالے سے اور فلسطین اور غزہ کا موضوع آپ نے چھیڑا ہے جو ہمارا قبلہ اول ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 مہینے فلسطین بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نمازیں ادا فرمائی۔ آج کفار اہل اسلام کو نہ صرف بلکہ قبلہ اول کو بھی اپنی انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اور نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اے ایمان والو، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے، اور جب کہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون، کمزور مرد، عورتیں اور بچے جو اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور تم ان کے لیے نہیں لڑتے، ان کو ظلم کے پنجے سے نہیں چھڑاتے، اور وہ یہ دعا کر رہے ہیں یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم، کہ اللہ ہمیں اس شہر سے نکال دے کہ جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی حمایتی، کوئی مددگار اپنی بارگاہ سے بھیج تاکہ وہ ہماری مدد کر سکے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے اور دنیا ساری کوفی بن کے دیکھ رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے مسلمان مرد، عورتیں اور بچے جو کہ ہر روز کئی شہادتیں ہو رہی ہیں، شب و روز ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اذیتوں سے وہ دوچار ہو رہے ہیں، اور مسلمان جن کے کان پہ جوں بھی نہیں رہی، اور جو ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، جو منہ میں زبان تو ہے لیکن بند کیے بیٹھے ہیں، جو ان کے اندر ایک ضمیر تو ہے لیکن اس کی آواز سننے سے وہ قاصر ہے، اپنے کانوں کو بند کیے ہوئے ہیں، وہ ظلم دیکھنا نہیں چاہتے۔ آج کے مسلمان کو کیا ہو گیا؟ اس آیت کریمہ میں 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات فرمائی کہ اگر تم پر جہاد فرض ہے، بغیر کسی عذر کے اس کو ترک کر رہے ہو، جبکہ تمہارے مسلمان بھائی، بہنیں، بچے جو اس وقت شہید ہو رہے ہیں اور تم ان کے لیے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو یاد رکھو یہ جہاد جب فرض ہو جائے تو اس کا ترک کرنا اسی طرح گناہ ہے جس طرح نماز کا ترک کرنا گناہ ہے، جس طرح حج کا ترک کرنا گناہ ہے، اور جس طرح روزہ ترک کرنا گناہ ہے، اسی طرح جہاد کا ترک کرنا بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ لاؤ لشکر بھی ہو، طاقت بھی ہو، اسلحہ بھی ہو، اور پھر انسان مسلمان اس کے لیے عذر پیش کرے، تو اس وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے جب یہ ساری چیزیں ہیں، جب یہ، اور پھر دیکھیں
کہ مسلمان اگر اس طرح کا چند مسلمان ہو نا اور اسلحہ بھی نہ ہو، طاقت بھی نہ ہو، لشکر بھی نہ ہو، چند مسلمانوں کو میدان جہاد میں جھونک کر مروا دینا، یہ بات درست نہیں ہے۔ لیکن اگر طاقت بھی ہو، اسلحہ بھی ہو، لاؤ لشکر بھی ہو، پھر عذر پیش کرنا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہ جو آیت ہے یہ کب نازل ہوئی؟ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ المکرمہ کے اندر مسلمانوں کو، مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو قید کیا ہوا تھا مشرکین مکہ نے، اور ان پر وہ ظلم ڈھا رہے تھے، ان کو اذیتوں سے دوچار کر رہے تھے۔ اس وقت وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کوئی حمایتی بھیج، اے اللہ ہمارے لیے کوئی حمایت بھیج، ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی مدد بھی فرمائی اور حضور کو ان کا ولی و ناصر بھی بنایا، جس طرح قرآن میں ہے نا کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ تو اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان کا ولی بنایا، ان کا مددگار بنایا، جس سے کیا ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد جب پہنچی، کی صورت میں اللہ کی مدد جب پہنچی، حضور ولی بنے، ان کے حمایتی بنے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی اور کفار کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو زبردست فتح نصیب ہوئی۔ تو آج بھی اگر مسلمان، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روئے محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ تو آپ حکیم صاحب دیکھیں، یہ روح محمد جو ہمارے بدنوں میں ہے نا، یہ آج یہ نکلے گی، اس روح کی آواز آئے گی۔ آج ہم تڑپتے ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، ہمارے دل کلیجے پھٹ جاتے ہیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر ان کی مردہ لاشیں اٹھا کر ان کو چون کر سینے سے لگاتے ہیں، ان کے چہروں پر خون لگا ہوا، ہم خود تڑپ جاتے ہیں، سسکیاں لے کر آنسو بہاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایٹمی پاور بھی ہے، ہمارے پاس لشکر بھی ہے، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، ہمارا جذبہ بھی موجود ہے۔ آج ہمارے حکمران اگر اس بات کو لے آئیں سامنے اور وہ اعلان کر دیں جہاد کا، تو اقبال نے کہا تھا کہ سر جھکا کر مانگ لے عشق نبی اللہ سے، جذبہ سیف الہی زور علی اللہ سے۔ عشق ختم الانبیاء اگر تیرا سامان ہے تو زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے۔ تو صبا کی طرح کر سکتا ہے گلشن سے پرواز، اور پھر تازہ کر سکتا ہے آئینے صدیق و عمر۔ تو صبا کی طرح کر سکتا ہے گلشن سے سفر، پھر تازہ کر سکتا ہے آئینے صدیق و عمر۔ ہاتھ میں لے خنجر اور طاقت قرآن کی، تو اگر چاہے تو بدل دے زندگی انسان کی۔ اے جوان پاک اٹھ، گردش میں لا پھر جام کو، عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو۔ تو حکیم صاحب اس وقت دل روتا ہے، یہ معاملات دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوتی ہے۔ دیکھیں، جہاد کرنے سے، جنگ کرنے سے قومیں کمزور نہیں ہوتی، جنگ کرنے سے قومیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں جنگ کرنے سے برباد ہو جاتی ہیں قومیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ جنگوں سے قومیں مضبوط ہوتی ہیں اور پھر جنگوں سے ملک مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے شہداء کے درجات بلند فرمائے اور فلسطینیوں کے لیے اللہ تعالیٰ حفاظتی تدبیریں فرمائے اور ان کے لیے حمایتی اور ان کے لیے مددگار پیدا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر جی۔
انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.